عالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ طلاق کا آج کا دوسرا حصہ ہے اور آیت نمبر رہے گی 6۔ تو سب سے پہلے تلاوت سنیے گا، ترجمہ، اور توجہ رکھیے گا اس لیے کہ بہت اہم مسائل ہیں۔ پھر یہ مسائل آپ کو معلوم کرنے کے لیے مفتیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو ابھی سے آپ کو دلائل کے ساتھ اور اتنے آسان کر کے ہم بتائیں گے کہ محفوظ رہ جائیں گے۔ تو سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اب دیکھیں علیہن تو ایک نون کم ادا ہوا، تو علیہن بڑھا دے تھوڑا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تعاصرتم فسترضع له أخرى۔ دوسری آیت کا بھی اس سے ربط ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها سيجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ تو یہ دو آیتیں تتمہ ہیں اور اس کے بعد پھر نصیحت ہے اسی مناسبت سے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کی طرف توجہ دیں، دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، سکن یسکن اسکن اور اسکن یسکن اسکان۔ آپ جانتے ہیں یہاں رہنے والے، یہاں پر ہمائر اسکان، تو دیکھیے پہلے کیا ہے، اسکنوہن اسکان سے، اور دوسرا ہے سکنتم۔ سکنتم کس سے ہے؟ بھائی سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، یا آدم اسکن، اسکن، تو آپ کو معنی اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، دونوں میں فرق ہے۔ تو سکن یسکنو اسکن یعنی اے آدم تم رہو، ٹھہرو جنت میں۔ تو یہ یاد کر لی، سکن یسکنو سکنن۔ اچھا، اسکن یسکنو سے متعدی، تم ٹھہراؤ، ہاں تم کسی کو رکھو، تو کس کو ٹھہراؤ؟ ہن المطلقات، جو طلاق شدہ خواتین ہیں انہیں تم ٹھہراؤ۔ بہرحال یہ ترجمہ ہے ابھی، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اسکنوہن، طلاق شدہ عورتوں کو ٹھہراؤ، من حیث سکنتم۔ سکنتم کیا معنی؟ جہاں تم رہتے ہو، لیکن جہاں کس کے معنی؟ حیثو۔ یہ حیثو کس کے لیے آتا ہے؟ حیثو آتا ہے ظرف مکان۔ اسی آیت میں جائیے سورہ بقرہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا رغدا حیث شئتم۔ جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو، پھر استثناء کیا گیا ہے، تو یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن تم آپ کو جو ہے اسکن یسکن اسکان، ٹھہراؤ، اور اسکن خود رہو، اور حیثو جہاں، یہ ترجمہ اور گرامر۔ من وجدکم، حیثیت، دیکھیے حیثیت یہ اردو ہے اور حیثو عربی ہے، یہ خیال رکھنا۔ ٹھہراؤ طلاق شدہ خواتین کو حیثیت کے مطابق، اور تضار ضرر، تکلیف مت دو انہیں، ہن یعنی وہ خواتین، تاکہ تم انہیں پریشان کرو، لتضیقوا علیہن۔ اب ہم ترجمہ اسی طرح کریں گے۔ اور اگر وہ ہن حمل والی ہیں تو پھر ان پر خرچ کرو۔ دیکھو فانفقوا، ان کی ولادت تک،
اب ولادت ہو گئی، اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تمہارے لیے، لکم بچہ جو پیدا ہوا، فآتوہن اجورہن تو انہیں ان کی اجرت دے دو، وَاتَمِرُوا دیکھیے اس کا ما ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ امر، یہ کس سے بنا؟ امر سے، تا اس میں زیادہ ہے تو امر یعنی معاملہ۔ اب طلاق شدہ خاتون ولادت ہو گئی تو وَاتَمِرُوا یعنی کیا؟ طے کرو، یعنی اس معاملے کو آپس میں طے کرو۔ چنانچہ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے مشورہ کرو، لیکن طے کرو ترجمہ اچھا ہے، آپس میں مشورہ کرو، آپس میں طے کرو، بمعروف دستور کے مطابق کہ دودھ کون پلائے گا۔ اگر تم طے نہیں کر سکے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ کس کے مقابلے میں؟ اعتمروا، اس لیے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں، نہیں تو ترجمہ ہوگا اگر تمہیں تنگی ہو گئی، پریشانی لاحق ہوئی تو طے نہ کر سکو تو پھر دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے، اور چاہیے کہ خرچ کرے، یعنی مردوں کو جو طلاق دیتے ہیں کہ بھائی خرچ کرو اپنی وسعت کے مطابق، اور جس پر قدر یعنی تقدیر سے نہیں ہے، وسعت کے مقابلے میں ہے، اور جس کے پاس تنگی ہے تو وہ اپنے اللہ نے جو دیا ہے اس کے مطابق، مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کلف یفلف کا ترجمہ کیا؟ دیکھیے اردو کا لفظ تکلیف یہ علیحدہ ہے، یہ لفظ نہیں ہے قرآن شریف میں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تکلیف، عربی میں کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تکلیف نہیں، ذمہ داری۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنا اللہ نے دیا۔ بھائی آپ کو 5 لاکھ مل رہا ہے تو آپ 5 لاکھ کے ذمہ دار، تو پھر یہ تفسیر میں ہم اس کو بتائیں گے، لیکن ترجمہ یاد رکھیں یہ تکلیف سے نہیں ہے، مکلف بنانا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ مکلف اتنا ہی بناتے ہیں کسی نفس کو جتنا اسے دیتے ہیں اس کا۔ اچھا، سیجعل اللہ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر تم اس طریقے سے پابندی کرو گے تو تنگی کے بعد فراخی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، اور ترجمے میں ہم نے آپ کو قواعد بتا دیے، اب ساتھ میں رہیے گا۔ کیا ہے اس میں؟ بھائی تتمہ ہے تو عدت بیان کی گئی ہے نا، کہ عدت میں کیسے رکھنا، اس لیے ہم نے آپ سے بیان کیا کہ عدت کیسے گزاری جائے۔ سب لوگ ایک ہی لاٹھی سے آنکتے ہیں، بھائی عدت میں فرق ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا کہ طلاق رجعی کی عدت ہے نا، بائن اور مغلظہ، مغلظہ جانتے ہیں نا، 3 طلاق، اسے مغلظہ کہتے ہیں، خطرناک۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ بیوہ، یہ ساری چیزیں بتائی گئی نا۔ تو ابھی اور کچھ باقی ہے، تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ عدت کیسے گزاری۔ دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا شوہر فوت ہوا، وہ بیچاری کام پر جاتی ہے یا پڑھنے جاتی ہے، اب کیا کریں؟ 4 مہینے 10 دن بٹھا دیں؟ بہرحال یہ تو آپ کو یاد ہے کہ 4 مہینے 10 دن، تو یہ سب مسائل آپ کو ساتھ حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک طلاق لعان، کیا نام؟ طلاق لعان، عدت لعان، طلاق فسق، عدت فسق، اور پھر ہم آپ کو بیوہ کی طرف لے جائیں گے۔ ایک چھوٹی بچی ہے، 7 سال کی شادی ہوئی، شوہر مر گیا۔ ایک 18 سال کی بچی ہے، پڑھانے جاتی ہے، یہ پڑھنے جاتی ہے، شوہر مر گیا۔ ایک کی مقاربت ہوئی ہے، ایک کی نہیں ہوئی ہے، تو یہ سارے مسائل لہذا توجہ سے سنیں گا۔ ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں لعان میں، یہ پہلے ہو چکا ہے مگر چونکہ ابھی تتمہ ہے تو سورہ نور میں آپ جائیں گے، پہلا صفحہ، تو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ دیکھیے غور سے سنیے کیا اللہ تعالیٰ، بالکل پہلا صفحہ ہے، کیا قاعدہ بتاتے ہیں 4 نمبر آیت میں، والذین یرمون المحصنات، اور اس مسئلے کے تعلق سے عوام بالکل غافل ہے۔ تو دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، والذین یرمون المحصنات، محصنات یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے۔ کیا تہمت لگائے؟ کہ میں نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لائے۔ آسان کام نہیں ہے،
ہم گاؤں میں مشہور کرتے تھے، دیکھ لیا ایک کو ایک مرد کو عورت کو ایک ساتھ، کوٹھی میں گئے، باہر نکلے، اچھا اسلام قبول نہیں کرتا ہے. ہمارے لوگ یہی سیدھا پولیس بلاتے ہیں، یہ اندر گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پہلے ہو چکا ہے، مگر اب سنیے گا. اربعۃ شہداء، 4 گواہ لاؤ. اگر اس نے 4 گواہ نہیں لایا کہ نہیں میں نے دیکھا، کتنے کوڑے؟ 80 جلدہ. میں آیت پڑھ رہا ہوں، 80 کوڑے لگاؤ. آ گیا سمجھ میں؟ اب کوئی کہے گا کہ میں نے 2 کو اندر جاتے ہوئے دیکھا؟ جی یہ قانون تو معلوم ہوا. سورہ نور آپ نکالیے، کبھی بھی ریفرنس لکھ لیے، لہذا خاموش رہیں. لیکن ابھی اور سنیے گا. صحابہ کہنے لگے یہ کیا؟ میری بیوی کو میں نے دیکھا تو دیکھا، سنا آپ نے؟ یہ تو دوسری عورت کی بات ہو رہی ہے. میری بیوی کو اگر میں نے دیکھا، میں 4 گواہ جمع کرنے جاؤں گا، وہ تو بیچارہ فارغ ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر میں شکایت کرتا ہوں تو کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. میں اس کو ماروں گا، کسے مارے گا؟ مزاج اپنا اپنا، خیال اپنا اپنا. کوئی پرائے مرد کو مارے گا، کوئی بیوی کو مارے گا. وہ تو اس وقت تو تلواریں ہوتی تھی نا، جیسے ہمارے جیب میں مسواک ہوتا ہے. جی پھر کہتا ہے کہ بیوی کو مارا تو مجھے کس ساتھ میں مارا جائے گا؟ ہوا؟ سن رہے ہیں نا غور سے؟ ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے رسول، میری بیوی زنا کرے گی، میں گواہ جمع کرنے جاؤں گا تو وہ تو کام کر کے فارغ ہو کے چلا جائے گا. تو دیکھیے اب آیت نازل ہوئی. تو پرائی عورت کیا آپ کو کرنا ہے؟ 4 گواہ. نہیں لائے تو الٹا آپ کو کتنے کوڑے؟ 80. خود کی بیوی یا بیوی نے شوہر کو؟ اب سنیے گا، ان کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے چونکہ بیوی ہے نا. سنیے، یہ آیت ہے 6. والذین یرمون ازواجہم. ہاں، جا کے کہا کہ میری بیوی کو میں نے سوتے ہوئے دیکھا ایک کے ساتھ. یہ تو سوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، مطلب وہ عمل جنا کا. ولم یکن لہم شہداء. اچھا عکس بھی ہے، ازواج کا ہے یا بیوی شوہر سے کہے، اور گواہ نہیں لائے. اب کیا ہوگا؟ اگر یہ گواہ نہیں لاتا تو کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. اگر یہ گواہ لاتا ہے تو عورت کو کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ، اب یہاں تو شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے نا، شادی شدہ ہے تو اسے رجم، اور اجنبی پر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے. اسی آیت میں ملے گا سورہ نور میں. اب کیا ہوگا بتائیے؟ اب سنیے گا. اسے کہتے ہیں لعان. یا لعان. تو سنیے گا، معمولی بات نہیں ہے. کوئی اپنی بیوی کو سے کہے کہ میں نے اسے دیکھا، تو دیکھو قاضی کیا کرے گا. 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اس سے کہا جائے گا گواہ لا. کہا کہ گواہ تو میں نہیں لا سکتا. آج تک کسی نے گواہ نہیں لایا. ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں تاکہ اس کی روح سمجھ میں آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل کیا، مگر یہ آیت ایسی ہے کہ کوئی بھی اس کا آج تک مصداق نہیں بن سکا. مصداق تو آپ سمجھتے ہیں نا، 4 گواہ نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا. لا سکے گا؟ چلو لایا تو کیا دیکھے گا؟ ہم نے ان کو ایک ساتھ دیکھا، آپ نے وہ عمل دیکھا، عمل دیکھنا ہوگا. جی اب کیا ہوگا؟ تو سنیے. شوہر کہے گا کہ میں سچا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، 4 1 2 3، اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ مجھ پر لعنت اگر میں جھوٹا ہوں. 80 کوڑے سے بچ گیا. ٹھیک ہے، کرنا پڑے گا. اب عورت کا کیا ہوگا؟ اعتراف نہیں کرتی، وہ بھی اگر اعتراف کی تو مسئلہ ختم. وہ بھی کہے 4 دفعے میں سچی ہوں، یہ عمل میں نے نہیں کیا. 5واں کیا؟ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹی ہوں. تو لعنت کی، لعنت اللہ، اس کا نام کیا؟ لعان. لعنت سے
اب کیا ہوگا؟ شوہر اپنے اوپر لعنت کرتا ہے، بیوی اپنے اوپر لعنت کرتی ہے، یہ رہ سکیں گے؟ اب قاضی فسخ کر دے گا، اب نہیں رہ سکتے. تو اسے کہیں گے اب اس کی عدت کیا؟ ظاہر ہے عدت آپ جانتے ہیں، جب سے قاضی نے لکھ کر دے دیا، اب اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری حید، اگر وہ حید اس کے بند ہوئے ہیں تو 3 مہینے. تو اسے کیا کہیں گے؟ نہ اس نے طلاق دی نہ اس نے خلا مانگی، اسے کیا کہیں گے؟ ایکسیڈن، لیان، عدت لیان، طلاق لیان. چلے دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، میاں بھاگ گئی فورن، 10 سال لٹکاؤ اس کو، ہوتا ہے نا جی. پہلے کیا جہالت میں کیا قسمیں کھاتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ مباشرت نہیں کریں گے، اس کا تو آپ کو علاج اللہ نے بتا دیا، مگر اب اس سے بھی جہالت، 10 سال لٹکائیں گے. مگر ایسا نہیں ہے، علاج ہے، قاضی کے پاس جائے. یہ ہے کہ مفقود، وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، شوہر گم ہو گیا، قاضی کے پاس جائے. وہ قاضی جو ہے وہ اخبار میں دے گا، 3 دفعے دیتا ہے، اب اس کی مرضی، مہینے سے 2 مہینے سے، آخری مرتبے اس کو وارننگ، اس کا جواب تم نے نہیں دیا، حاضر نہیں ہوئے تو ہم اس کو تمہارے اندر جدائی، اس کا نام کیا؟ فسخ. یہ لوگوں کو پتہ نہیں، ہم نے لوگوں کو بتایا. بمبئی میں آفس ہے، مدارس والے بھی کرتے ہیں، مگر ہم لوگ کو اس کا علم نہیں، پریشان رہتے ہیں 10 سال تک. نہیں، اس کے بعد ان کی وہ سرٹیفکیٹ دیں گے، اس کا نام کیا؟ فسخ. اس کی عدت کیا؟ اس وقت سے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا شوہر تو 1 سال سے غائب ہے، نہیں، اس وقت سے. بالکل واضح طور پر مسئلہ واضح ہوا. اب سنیے گا، وہ لڑکی جو 7 سال کی ہے اور وہ لڑکی جو 18 سال کی ہے، ان کا اتفاق ہے. 7 سال والی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ قربت ہوئی یا نہیں ہوئی ہو. مگر آپ کنفیوز نہ ہو، ایک مسئلہ ہم نے بتایا تھا کہ شادی ہوئی اور نکاح کے 1 گھنٹے کے بعد طلاق ہوئی، اس کی عدت کچھ بھی نہیں، یہ آپ جان چکے، سورہ احزاب 49 لکھ چکے ہیں. اب یہاں یہ لڑکی 7 سال کی ہے اور یہ لڑکی 18 سال کی ہے، ادھر ملاپ نہیں ہوا ادھر ملاپ ہوا، تو کوئی آپ غلط فہمی میں اس کو بھی یہی فتویٰ نہ دیں. جی شوہر مر گیا تو آپ کہیں گے تو 7 سال کے، نہیں، شوہر مرا ہے اس کا. کون مرا ہے؟ شوہر. طلاق نہیں دیے تو شوہر مرا ہے تو اس کو 4 اشہر و عشرہ، کیوں؟ میراث ملے گی، اسے ملے گی کہ نہیں؟ ایسا کیسا؟ یہ اس نقطے کو ذہن میں رکھے گا. بھائی مقاربت ہوئی یا نہ ہوئی ہو، مگر بیوی ہے، تم نے طلاق نہیں دی ہے، ورثہ ملے گا جو بھی ملے. اگر 4تھا حصہ ملے گا تو آپ 12 نمبر آیت میں جائیے گا، 4تھا حصہ ملے، 8واں حصہ ملے، جو بھی ملے، کروڑوں کی جائیداد ہوگی. اب رہا سوال، یہ اسکول میں پڑھنے جاتی ہے، 7 سال کی لڑکی پڑھنے جاتی ہے نا، اب کیا کریں گے؟ اس کو بولیں گے بیٹھ 4 مہینے 10 دن، کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا یہ 18 سال کی لڑکی ہے، مقاربت ہوئی، بچہ بھی ہوا ہوگا، یہ پڑھانے جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس کا علم نہیں، عدت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو پڑھائی وغیرہ بند. اچھا پڑھائی بند، کیا مطلب عدت کا؟ طلاق رجعی میں عدت کا مطلب یہ ہے کہ بناؤ سنگار کرے. کیوں؟ تاکہ وہ رجوع کرے. ہاں، باہر کیوں جا رہی ہو؟ اسے تو گھر میں رہنا ہے تاکہ شوہر دیکھے، اور خرچہ وغیرہ مکان سب اسی کا ہے، تو باہر کیوں جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن بیوہ کی عدت کیا؟ بناؤ سنگار نہ کرے. جس گھر میں وہ رہتی ہے، مان لیجئے میاں بیوی کے 2 گھر ہیں، جیسے اکثر ہمارے یہاں ایک اپنے گاؤں میں اور ایک شہر میں فلیٹ، تو وہ جہاں رہتے ہیں، جہاں موت واقعی وہاں پر عدت گزارے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بناؤ سنگار نہ کرے، زیور نہ پہنے. تو دونوں میں فرق ہوا نا، لیکن ایک اور فرق ہے. اچھا اب مان لیجئے کہ شوہر فورن میں انتقال ہوا، وہ دیہات میں تھی تو گاؤں میں عدت گزارے، اپنے فلیٹ میں تھے تو فلیٹ میں گزارے. مگر ایک چیز، مان لیجئے وہ 80-90 سال کی ہے، دونوں بوڑھے رہتے تھے،
اب وہ رہ نہیں سکتی فلیٹ میں تو اس کو ایک ہی دفعہ منتقل ہی کر سکتے ہیں. ٹور نہیں ہے کہ چلیے جائے گی یہاں سے امریکہ پھر جدہ ہو کے عمرہ. نہیں, یہ ٹور نہیں ہے, صرف ایک دفعہ. لیکن ایک چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابھی, عدت گزارنا. اب وہ لڑکی جو 7 سال کی ہے 4 مہینے 10 دن کا کیا مطلب؟ بناؤ سنگار نہیں کرے گی کہ تاکہ کوئی اسے پیغام نہ دے. لیکن چونکہ شوہر, اب جب شوہر فوت ہوتا ہے نا تو نانا اس کو خرچہ کون دے گا؟ رجی میں خرچہ کون دے گا؟ شوہر. طلاق مغلظہ میں خرچہ کون دے گا؟ شوہر, اگرچہ وہ اپنے میں کے رہے گی. یہاں تو شوہر مر چکا تو وہ کیا مارکیٹ نہیں جائے گی؟ جو پڑھا رہی ہے وہ چھوڑ دے گی. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اہل علم کا, اور یہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں, آپ تلاش کریں. یہاں کے علماء کا یہ فتویٰ ہے, وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جا سکتی ہے. اب اسی چیز کو یہاں سنیے گا. باتیں سب مسائل سب واضح ہوئے نا, پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. چلیے اب شروع کرتے ہیں. اسکنوہن, ان ساروں کو تم ٹھہراؤ, تم انہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو, تمہاری حیثیت. کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ طلاق دیے تو اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے. بھائی ایسا کیوں؟ آپ کے یہاں رہے تو کہیں ایسا نہ کرو کہ رہتا ہے نا مکانوں میں, ڈرائیور کے لیے چھوٹا سا مکان اور خدامہ کے لیے کسی کو ٹیریس میں. نہیں, دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے واضح, حیث سکنتم, جائے تم رہتے ہو. اگر تم فلیٹ میں ہو تو اسے فلیٹ دو, تم محل میں ہو تو اسے, تم جھوپڑی میں ہو تو تم جھوپڑی دو. یہ طریقہ کار ہے, عدت گزارنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کہاں خیال رکھتے ہیں حامل قرآن, کہاں خیال رکھتے ہیں حامل قرآن. تکلیف مت دو بھائی. تکلیف لوگ سوچتے ہیں نا بھائی تکلیف دو تاکہ یہ نکل جائے. نہیں, ان کی زندگی کو تنگ مت کرو. حمل, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا مسئلہ, اگر وہ حاملہ ہیں اب تو مدت بڑھ گئی. بھائی طلاق تو تم کو طہر میں دینا چاہے تھا, جس وقت تم نے جمع نہیں کیا, اب تم نے دے دیا تو ڈیلیوری تک اب خرچہ دو. اور حمل والی خرچہ کرو ان پر یہاں تک کہ ڈیلیوری ہو جائے. ڈیلیوری ہو گئی, دیکھو کلام پاک میں کیسے مسائل ہیں. طلاق ہوئی, ڈیلیوری ہونے کے بعد خلاص عدت ختم ہوگی, ختم ہو گیا مسئلہ. بچہ کس کا؟ باپ کا. وہ کیوں دودھ پلائے؟ ہے نا, وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, چونکہ ماں ہے دودھ پلا رہی ہے, پیسہ دو. سنیں کیسا عدل ہے. یہ تو بولیں گے تیرا بیٹا ہے دودھ پلا, چھوڑ دیتے ہیں. لڑکی ہو لڑکا, جاؤ. کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے, پوچھتے ہی نہیں, اجرت دے دو. اجرت کتنی دینا ہے؟ وہ کہہ رہی 10,000, ایک مثال, ماہانہ 10,000 5,000 جو بھی ہو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ, نے آپس میں بیٹھو اور طے کرو دستور کے مطابق. تو میاں کی تنخواہ 10,000 ہے تو جو بھی, تو آپ چیز سمجھتے ہیں. وہ اگر تم طے نہیں کر سکے, وہ تو ضد لے کر بیٹھ گئی, ان کی حیثیت نہیں, تو پھر کوئی دوسری دودھ پلائے. یہ دوسری دودھ پلائے ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ ہاں, تو چونکہ پہلے یہ دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے 2-2.5 سال وہ دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے صحت کے لیے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال مطلب واضح ہے, لیکن اصل کیا ہے کہ ظلم مت کرو, ستاؤ مت, طریقے سے دو. جس طریقے سے نکاح کیا اس طریقے سے طلاق. اب سنیے, اور چاہے کہ تم خرچ کرو اپنی وسعت کے مطابق, اور جس پر تنگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے, مما آتا اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا عدل کا نظام ایسا ہے کہ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. دیکھو سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہی ہے, بس الفاظ دوسرے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا, ایک ہی آیت ہوئی نا. تو مکلف یعنی کیا؟ دیکھو چھوٹا بچہ ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مکلف نہیں. آپ کے یہاں اس نے کچھ نقصان کیا, برتن توڑ دیا, تو وہ ذمہ دار نہیں, اس کے کیا سمجھتا ہے وہ, اسے کہتے ہیں مکلف. اور اردو میں کیا ہے؟ تکلیف. تو بچے مکلف نہیں ہوتے نا. نماز پڑھ رہا ہے
وہ نماز پڑھتے پڑھتے کئی دفعے پیچھے ہٹتا ہے سب سے، باپ کے گردن پہ بھی سوار ہوتا ہے اور ماں کے. کیوں؟ مکلف نہیں، یعنی کیا وہ اس کے ذمے نہیں کہ نماز کو سمجھے، یہ مراد ہے. تکلیف کے معنی نہیں، وہ اردو کا لفظ ہے. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بہت اگر رزق تنگ دیا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ جتنا ہو سکے اتنا کرے. جو بھی جسے کہتے ہیں کہ بھائی جھوپڑی میں رہتا ہے تو جھوپڑی میں رکھے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کریں گے تو چاہے کیسی بھی تنگی ہو، اللہ تعالیٰ تم اس پر صبر سے کام لو تو فراخی اسے کھول دیں گے. یہ سب کے لیے ہے. یہاں ربط یہ ہے کہ لوگ طلاق کیوں دیتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک بیوی کیے، بچے نہیں ہو رہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو بچہ نہیں ہوگا. اب یہ دوسری کرتے ہیں، اب سوچتے ہیں اسے کیوں سنبھالنے کا. عجب بات ہے بھائی، آپ نے بچہ نہیں ہو رہا ہے اس کا کیا قصور؟ سنبھالو. آپ کے پاس تنگی ہے اسے بھی سنبھالیے، دوسری کیجئے، تیسری کیجئے. تو اگر تنگی ہے آپ کے پاس، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے کہ نہیں. اگر آپ نے اس بیوی کو بھی سنبھالا، اس کو ناراض نہیں کیا تو اللہ اس کا رزق دیں گے کہ نہیں. یہ تو اس کے ساتھ ہے، لیکن عام نصیحت ہے یہ. دیکھیے کئی دفعے دیکھا گیا ہے لوگ کمپنیوں میں، محلوں میں، نوکریوں میں صبر سے کام نہیں لیتے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بس تکلیف ہوگی نکل کر چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا ہے، لیبر سے مینیجر بن جاتا ہے. ایک عام مثال ہے. تو یہاں تلقین دی جا رہی ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لیں. کئی نوجوان بچوں کو فکر نہیں، ماں باپ کی بچوں کی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں، صبر سے کام لیں، تھوڑے دن دیکھیں کیا ہے کیا نہیں. بعد میں ترقی وہ اور چیز ہے، آپ ترقی کے لیے دوسری طرف چلے جائیں. تو کلام پاک میں یہ ایسی نصیحتیں ہیں. تو بہرحال یہ طلاق کے تعلق سے ہوا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو طلاق کے سارے مسائل جو ہیں بتا دیں. تو ہم نے بتلا دیا، اور یہ اس لیے کہ آپ کے محلے میں ایسے واقعات آئیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، تو آپ اس میں ایک رہبری کر سکیں. اب یہ موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، ایسا نہیں ہر چیز قرآن کلام پاک کی جو ہے اہم ہے. تو سنیے گا، اس کا بھی ربط ہے اس سے کہ اس کے پہلے کی بستیاں جو ہے انہوں نے نافرمانی کی. تو سنیے گا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. بہتری بستیاں عتت عن امر ربها. دیکھو ایک ہے فسقت، ایک ہے عصت، وہ تو فسق کیا، نافرمانی کی. یہاں مجموعہ ہے قوم سرتابی کی. جب نبی آتا ہے تو قومیں سرتابی کرتی ہے، تو فرق ہے عتت کا. جنہوں نے سرتابی کی کس کی؟ امر ربها، اپنے رب کا حکم. امر سے ابھی پڑھ چکے ہیں، وَاعْتَمِرُوا جی. اور اللہ کا رسول، اللہ کے رسول جمع ہے. تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ لیا. ظاہر ہے کہ جو نافرمانی کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا سخت محاسبہ کریں گے، گرفت کریں گے. لیکن پھر اور ہم نے انہیں نکرا کس کے مقابلے میں؟ معروف کے، یعنی ناپسندیدہ. تو ہم نے انہیں عذاب بھی سخت دیا، اور یہی ہوا ہے امتوں کے ساتھ. فذاقت گزشتہ پڑھ چکے ہیں، فذاقوا وبال امرہم، وہ قوم تھی. یہ مؤنث ہے، قریہ بستی، تو یہ فیمیل ہے. تو فذاقت وبال امرہا، تو اپنے جو ان کا معاملہ تھا اس کا مزہ وہ چکھ چکے، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ خسارہ. خسارہ بھی آپ جان چکے ہیں کسے کہتے ہیں خسارہ، یعنی راس المال بھی چلا گیا، منافع نہیں ہوا، اسے خسارہ نہیں کہتے، راس المال بھی ختم. تو قیامت میں جب یہ حاضر ہوں گے تو پونجی کچھ بھی نہیں رہے گی. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اس آیت کی طرف توجہ دیں کہ ہم لوگ ہیں کون اصل میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے تو سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے. ابھی ہمارے لیے دیکھیے، فاتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کی، اللہ کے ناراض ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ.
یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، مگر کیا کون؟ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اے دانشورو جو ایمان لائے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دانشور ہی ایمان لاتا ہے، تو ہم آپ کون ہیں؟ دانشور ہے۔ پھر جو ٹرپل طلاق دیتے ہیں ان کی دانشوری کہاں گئی؟ یہ کیسا ایمان ہے ان کا؟ جسے ہم کہیں گے نام نہاد۔ یہ حسب اتفاق، کیف متفق، بس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، انہیں ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا؟ اے دانشور ہو، اے عقل ہو۔ دیکھیے یہودیوں کے لیے کیا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، تورات کے حامل اور انہیں پتہ ہی نہیں جیسے کہ گدھے۔ تو ہم بھی تو قرآن کے حامل ہیں، ہم کیا کہیں گے ان کے لیے؟ پھر قرآن کے حامل، طلاق ایک ساتھ 3، تو انہیں کیا کہیں گے؟ وہی کمثل الحمار۔ قرآن شریف کے بھی حامل اگر یہ اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو وہ بھی کمثل الحمار، گدھے جیسے ہیں، پتہ ہی نہیں قرآن شریف میں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے وہ سمجھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پکار رہے ہیں۔ مگر سنیے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اب آگے چلتے ہیں کہ اس نے اتارا تمہاری طرف کیا؟ ذکر۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ ذکرن کے ساتھ رسول آیا ہے، تو کیا معنی کریں گے ذکر کے؟ دیکھیں ذکر تو نصیحتیں بھی ہیں، مگر یہاں ذکر کیا ہے؟ وحی الہی۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ذکر کے ساتھ ذکرن رسولن، اعراب دونوں کا ایک ہی ہے نا؟ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے انزل، نازل کیا تمہاری طرف کیا؟ ذکر اور رسول۔ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کلام پاک ذکر ہے نا، اور رسول۔ اچھا، دونوں کا اعراب ایک، رسول بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اس میں کمال اس کا، قرآن کا ہے۔ رسول ایسا ذکر ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی سیرت کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ تو رسول ہے، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کیا؟ ذکر بھی ہے۔ تو یہ ہم نے ذکر جو اتارا ہے، قرآن اور رسول ایک ہی ہے۔ قرآن کس پر اتارا ہم نے؟ رسول پر۔ قرآن ذکر ہے، رسول ذکر ہے۔ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے عوام کیا؟ نہیں، رسول نور ہے۔ اب جب رسول کو نور کہا تو پھر وہ مسائل، آج اس کا موضوع نہیں ہے، منی سے پیدائش ہوئی، ایک نطفے سے پیدائش ہوئی، پھر اس میں غلط مسائل پیش کرتے ہیں۔ اور تو بہرحال یہاں آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ذکر ہے، اور رسول بھی ذکر ہے، وحی الہی بھی ذکر ہے، کلام پاک بھی ذکر ہے۔ یتلو علیکم، دیکھو تلاوت کر دیں تو کس کا؟ ذکر کا، قرآن کا۔ اللہ کی آیتیں جو کھلم کھلا واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ابھی تو فرمایا کہ مومنین دانشور ہیں، مگر پھر بھی شیطان لگا ہوا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ تو یہ ہم نے نازل کیا، یہ ذکر رسول پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ نکالے ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والوں کو اندھیریوں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ اب آپ غور کریں، من الظلمات، ظلمت کی جمع، اور نور ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ایک ہی ہے، صراط مستقیم، دین حق ایک ہی ہے۔ تو اے دانشورو کہ کلام پاک یہ ذکر ہے، رسول نے تم تک پہنچایا، ہم نے نازل کیا۔ کیوں؟ کہ تمہاری بشریت کے تقاضے جو چیزیں ہیں، پھر شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے تو ان اندھیریوں سے تمہیں بچائے اور روشنی کی طرف لے آئے۔ اب کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ گرفت ہوگی تو ان سے پوچھئے جو ٹرپل طلاق دیتے ہیں، جانتے ہیں آپ، ناپسندیدہ عمل کرتے ہیں، شیطان کا پسندیدہ عمل اختیار کرتے ہیں، اور 2 گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دو گھروں کو جوڑنا. اچھا جوڑنا تو درکنار، جوڑنا درکنار، بدنامی سے بھی بچاتے ہیں. تو نوٹ کر لیں. کیا نوٹ کریں؟ بھائی 4 گواہ کیوں لانے کہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں ملیں گے ہی نہیں، ملے ہی نہیں تو کیوں بھائی؟ سارے آیات اس پر عمل ہو سکتا ہے، یہ حکم ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی عزت جو ہے، دیکھیں اولل الالباب ہم نہیں سمجھتے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کعبہ کو ڈھایا نا تو اللہ ناراض نہیں ہوتے، مگر ناراض ہوتے ہیں کسی کے دل کو ڈھائے، یعنی دل کو توڑ دے. تو آپ نوٹ کریں فلسفہ، منطق. آپ نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے قانون رکھا ہے کہ آپ لا ہی نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں وہ 2 فرد آپ لوگوں نے مشہور کر دیا، 2 خاندان کی تذلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 2 خاندان کی تذلیل آپ کیا کہیں گے؟ ذلت، حقارت. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، یقیناً دیکھا، آپ نے بیوی نے آپ کو دیکھا، آپ نے بیوی کو دیکھا، مگر حقارت مت کرو، کیونکہ خطا اس بیوی کی ہے، اس شوہر کی ہے، مگر اثر کہاں تک جائے گا؟ پورے خاندان تک لوگ تانا دیں گے. اس لیے کیا چپکی سادھو. کہاں چپکی سادھتے ہیں لوگ؟ نہیں، موقع مل گیا شور، گاؤں میں بستی میں شور. نہیں نہیں، اے ایمان والو تمہارا ذکر دیکھو کیسا ہو رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے ذکر؟ ہمارے لیے ہے. تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. آج جو مجھے پیغام دینا تھا کہ آخر اچھا اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. سمجھیں گے کیا؟ پہلے پڑھتے ہی نہیں. کتنے لوگ کتنے ختم کیے ہوں گے انہیں پتا ہے. پھر بھی وہی، جہاں کوئی عورت ہوئی تو مشہور کرتے ہیں. تو کیوں اللہ تعالیٰ چھپانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے چھپانا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے چھپاتے ہیں، مشہور کرنا نہیں چاہتے کہ اسے نصیحت کرتے رہیں، باقی رہا. اور ظاہر ہے کہ جب گرفت ہوگی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے، قصہ مشہور ہے، عورت بھی آئی تھی. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ منہ پھیرا تھا. جانتے ہیں نا، فضائل اعمال میں پڑھائی جاتی ہے حدیث. اعتراف کر رہا ہے، نہیں تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اعتراف کیوں؟ کیونکہ رسول ہے، ذکرن رسولہ، وہ بھی نہیں چاہتے، مگر کہ اس وقت کا وہ ایمان تھا. تو بہرحال یہ نقطہ آپ نوٹ کر لیں. چلیے آگے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، خالدین فیہا ابدا، قد احسن اللہ لہ رزقا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے احسن، یحسن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہترین رزق مہیا کر رکھا ہے. یقین مانیے ہمارا لیے بھی رزق ہے. یہ رزق کون سا ہے؟ صرف روٹی نہیں. دیکھیے لوگ شادیاں کیے، یہ بھی رزق ہے. کسی کی 2 بیویاں، یہ بھی رزق ہے. کسی کے لڑکے ہیں، یہ بھی رزق ہے. کسی کے لڑکیاں، یہ بھی رزق ہے. کسی کو اولاد نہیں دی پھر بھی وہ خوش خرم ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. یہ سب رزق ہے. اور انشاءاللہ کل بھی قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کا رزق آپ کے ساتھ شامل حال رہے گا. یہ بیان کیا جا رہا ہے. اب ایک مسئلہ ایسا ہے تو غور سے سنیے گا. یہ مسئلہ تخلیق سماوات کا، اور آج پہلی دفعہ آ رہا ہے زمین کا، تو ساتھ میں رہیے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 خلق 7 سماوات، 7 آسمان بنائے. وہ کئی دفعے آپ سنیں گے خلق السماوات السبع، 7 سماوات، 7 سماوات سنتے آ رہے ہیں نا، 7 7 7 سنتے آ رہے ہیں. مگر زمین تو ایک ہی. زمین کی جمع نہیں ہے. زمین کی جمع کیا آتے؟ ارضین. ہاں، مگر اس آیت میں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اردین نہیں ہے. کیا ہے؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ. مثلہن سے مراد کیا؟ 7 آسمان. جیسے کہ 7 آسمان. ہاں، جیسے کہ 7 آسمان. یہ ترجمہ ہے. اچھا، اس کے تعلق سے بھی ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے نا وہ لمبا ہے،
وہ آپ کھولیں اور پڑھیں تاکہ ہمارا وقت بچے. اس میں کوئی مورس کر کے سائنسدان بھی ہیں، ان کا بھی وہ مضمون ہے چھوٹا سا، تو آپ پڑھیں اس کو، اردو میں ہو تو وہ انگریزی میں اس کا کچھ الفاظ ABCD فرق ہوگا، لیکن وہ عربی کے ہیں. لیکن دیکھیں آپ. اچھا یہ ایک مسئلہ ہو گیا، اسے سمجھنا ہے. دوسرا سنیے گا. یتنزل الامر، امر آپ جانتے ہیں نا معاملہ، تو یہاں پر بھی ہمیں سمجھنا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں امر یعنی کیا؟ اللہ کا حکم. دیکھو سورہ اعراف میں 54 آیت پر الا لہ الخلق والامر، بھئی تخلیق کا مالک کون؟ اللہ. تو تخلیق کے بعد حکم کس کا نافذ ہوگا؟ اللہ. اسے بھی سمجھے الا لہ الخلق والامر. ہاں یہ بھی یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یتنزل الامر بینہن، یہ آسمان و زمین کے درمیان حکم کس کا نازل ہوتا ہے؟ اللہ کا. تو اسے سمجھنا ہے لتعلموا، تاکہ تم جانو بوجھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. بکل شیء علما. ٹھیک ہے، یہ تو ترجمہ ہوا نا. ابھی اس میں ہم آپ کو سنائیں گے کہ بھائی 7 زمینیں جو مشہور ہے لوگوں میں. تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں چونکہ اس میں وہ سائنس وغیرہ کہ کچھ فرقے ایسے ہیں، یہود بھی اس میں کم نہیں اور مسلمان بھی کم نہیں. جی بھائی تخلیق السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا ہے نا ساروں کو، اور پھر کہاں گئے اللہ تعالیٰ؟ بھائی ثم استوى علی العرش، ٹھیک ہے عرش پر گئے، پھر کیا ہوا؟ تمہارا اللہ حی قیوم ہے، تو اس نے جب اتارا ہے تو وہی نافذ کرے گا. مگر کیا ہوا ان لوگوں کو؟ انہوں نے جیسے کہ ایک شیعہ یا جیسے قادیانی یا جیسے ہمارے یہاں مزار پرست، کچھ بھی کم نہیں ہے. انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، مگر اس کے بعد وہ فاستویٰ، اور حوالے کس کے کیا؟ ان کے امام کے. اب ان امام تصرف کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا بھائی ہم کہتے ہیں امام جعفر، وہ شیعہ کا امام نہیں کہتے، ایک فقہ کے امام ہے، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ. اس لیے میں نے وضاحت کر دی تھی. ہاں قادیانی کا بھی یہی مسئلہ ہے، مگر ہمارے لوگ کہاں کم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، تو غوث کو، ان کے جو غوث ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کو دے دیا. وہاں جا کے بیٹا مانگتے ہو، کیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے حامل قرآن. تو یہ آیت کہاں گئی؟ کیسے آپ جاتے ہو قبر پر غوث پاک کے پاس یا خواجہ غریب نواز؟ تو فرق کیا ہے؟ شیعہ ہو، قادیانی ہو یا ہمارے لوگ ہو، بہرحال ہم میں سب نہیں ہیں، سمجھتے ہیں لوگ، لیکن کئی یعنی زیادہ کوانٹٹی یہی ہے کہ قبروں پر جاتے ہیں. کیوں؟ اچھا کچھ فرقے تو باقاعدہ کتابوں میں درج ملے گا، اسے ہم کہتے ہیں فرق باطلہ. درج ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق بنائی، پھر یعنی الفاظ بھی مجھے استعمال کرنے شرم آتی ہے، پھر آرام فرمانے کے چلے گئے، اب تصرف دوسری اشیاء کرتے ہیں. کتنی غلط بات ہے، غلط بات ہے. اسے کہتے ہیں فرقہ باطلہ. جی کل یومن ہو فشان. مگر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اگر آپ حنفی ہیں تو شافعی فرقہ، اگر آپ شافعی ہیں تو حنفی فرقہ، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو کیا؟ تبلیغی فرقہ ہے نا. کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ایسا نہیں ہے. اے جماعت والوں اور اے مذہب والوں، یہ امر، اس امر کی جس نے مخالفت کی وہ فرقہ ہو گیا. جس نے اللہ کو یہ سمجھا کہ یہ اب تصرف ہمارے ائمہ کرتے ہیں، وہ فرقے میں چلا گیا. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ایسا کیوں؟ جیسے کہ رحمہ کل یومن ہو فشان، وہ تو حیون ہے، وہ قیوم ہے. اچھا آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا نماز، کسی نماز کے بعد، تو وہ جنت میں گیا، اتنا گارنٹی کے ساتھ سرٹیفکیٹ. مگر کون مانے ہوتا ہے؟ موت. اس لیے کہ جب تک موت واقع نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے. وہ بات نہیں ہے کہ ایمان وغیرہ، وہ تو سب جانتے ہیں. دیکھو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، موت واقع نہیں ہوئی، وہ تو زندہ اٹھا لیے گئے. کہاں ہے؟ جنت میں نہیں ہے. تو آیت الکرسی کیوں؟ حی قیوم. یہ صفت ہم کسے دیتے ہیں؟ رسول کو. جا کے رسول سے مانگو. اچھا تو رسول حی قیوم ہے؟ سلام پڑھتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو رسول کا حی قیوم ہے؟ نہیں. تو سنو
اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جانو کہ اس نے بنایا اور اب بھی وہ قادر ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہے، علم کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے، لہذا تمہیں کسی کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا سوال وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، بھئی ایسا کیوں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ؟ کوئی کہتا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، تو پھر ان سے جا کے پوچھو بھائی 7 کیسی ہیں؟ جی 7 کیسی زمینیں ہیں آسمان کی طرح؟ تو اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اصل میں بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقط روی البخاری و مسلم من سعید ابن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من، جس نے 1 شبر بھی زمین کسی کی لے لی تو اس کو پہنایا جائے گا قیامت کے دن، کیا یوم القیامت من 7 ارض، 7 زمینوں میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ 7 زمینوں میں سے۔ تو اب یہاں ظاہر ہے کہ احادیث سمجھنا اتنا آسان نہیں، اسے بھی سمجھنا ہے کیا مقصد، مگر سارے مفسرین جائیں گے تو آپ کو یہ مثلہن کی وجہ سے مسئلہ درپیش ہوا۔ اور یہی چیز وہ جس کا میں نے بھی نام لیا تھا نا مورس، وہ ہے اس میں، وہ یہ کہتا ہے کہ 7 زمینیں کے مطلب ہے کہ کثرت، زمین بہت بڑی ہے۔ اور مفسرین بھی دیکھیں، سائنس کسے کہیں گے؟ سائنس تو انسان اس میں غور و خوض کرتا ہے، تو ہمارا علم ہے قرآن اور احادیث کا، تو سائنسی علم ہم پڑھیں گے تو تعاون سپورٹ ہوتا ہے ہمارا۔ جی باقی رہا کہ وہ جو سمجھدار نہ ہو لیکن جو مشہور سائنس ہیں وہ بہت بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یہی بات مفسرین نے کہی۔ کیا مطلب مثلہن؟ مثلہن سے وہ کہتے ہیں 7 نہیں، زیادہ۔ وہ کیسے زیادہ؟ سمندر کے نیچے بھی زمین ہے، مخلوق ہے، پہاڑوں کے نیچے بھی زمین ہے، تو ایسی کئی زمینیں ہم جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے آسمان ہم نے 7 بنائے اسی طریقے سے زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اب یہ کہ 7 ہمیں علم نہیں ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ کثرت ہو سکتا ہے 7 ہو، لیکن کیسی؟ اس پوزیشن میں نہیں کہ 7 آسمان ہے، اس پوزیشن میں نہیں۔ اب سوال آئے گا کہ وہ کیسی ہیں؟ جیسے کہ ہماری ایک زمین اور ایک آسمان، پھر دوسری زمین دوسرا آسمان، نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمینیں بھی 7 طبق ہوں نیچے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، چونکہ سمندر جی ہاں طبق تو ہیں۔ بہرحال یہ اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہے، لیکن کیا ہے مثلہ ہن، اس کو سمجھے۔ اب یہ کہ آپ اس میں زیادہ کھود کرت کرنے کی ضرورت نہیں، باقی پڑھنا چاہے سائنس کیا کہتی ہے اس میں، لیکن کہ خدا کی قدرت کا جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے خدا کی قدرت کیسی ہے۔ کئی زمینیں ہم نہیں جانتے، لیکن ایک چیز اب جو سمجھنا ہے وہ سنیے گا۔ دیکھیے 7 آسمان ہے نا، ہفتے کے دن کتنے؟ 7۔ طواف کے چکر کتنے؟ صحیح کے چکر کتنے؟ عقیقہ کب؟ 7ویں دن۔ اور بھی ہیں 7، بہت سارے ہیں 7۔ تو ہماری امت اس غلط فہمی میں نہ جائے کہ 7 کا عدد کوئی برکت والا ہے تو تم اپنے مکانوں میں 7 دروازے بناؤ، نہیں، وہ اور چیز ہے۔ آپ کے مکان کی کھڑکیاں 7 بنا، وہ کیا طاق، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ 6 کے بجائے 7، وہ اور چیز ہے۔ لیکن کیا 7 ظاہر ہے کہ بڑی حکمت ہے اس میں، 7 کیوں رکھے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 کوئی متبر رکھیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے کئی چیزیں جو ہیں 7 رکھی ہیں۔ جسے میں آپ کو بتاتا ہوں عقیقہ، اب جو ہم عملی طور پر کرتے ہیں، باقی 7 دن اور 7 آسمان ہم تو نہیں بتا سکتے نا۔ چلیے عقیقہ 7ویں دن کیوں؟ ایک صاحب فون کیے میں 3رے دن کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ 7 سے بھی پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان بنائے، 7ویں دن عرش پر گئے، آپ 3 دن میں عقیقہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی انسان کیا کیا سوچتا ہے بھائی، 7 طواف 7 صحیح اور آپ 7 سے پہلے عقیقہ کر رہے ہیں بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ جب زچگی ہوتی ہے، یعنی ڈیلیوری جب ہوتی ہے نا، تو وہ جو اہل خانہ کہاں مشغول رہتے ہیں بھائی، اس کی ڈیلیوری ہوئے، زچہ اور زچگی دونوں کو، ماں اور بچے کی وہ نگرانی کرنا پڑتی ہے، واقعہ کہاں سے کریں گے؟ تو 6 دن دے دیے،
7 دن عقیقہ کرو. دیکھو کیسی حکمت ہے. اب آپ یہ تو ہم نے آسان کر دیا آپ لوگوں کو. اگر وہ بدھ کے روز پیدا ہوا ہے تو منگل کو عقیقہ کرو, 7 دن ہو گئے, ہے نا. اچھا, اب لوگ 7ویں دن تو کرتے نہیں, بولے کہ 7 دو 14, 7 تیا 21. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تم نے سیٹنگ کر لی. جیسے کہ لوگ آتے ہیں نا, بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یمرو, کہ جو میقات سے گزرے وہ احرام باندھے. روز احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ ہوٹلوں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا, کہا مدینہ جائیں گے تو ہوٹل سے, چلیے ریاض سے, گھروں سے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اہل علم کہتے ہیں. اور وہ بھی کیا ہوا کہ کسی شخص نے وہ پہلے جو میقات تھی نا وہ سمجھ میں نہیں آئی, تو جب میقات اس نے باندھی تو بعد میں سمجھ میں آیا یہ تو میں نے میقات سے پہلے احرام باندھا. تو اہل علم نے کیا کہا, میقات سے پہلے باندھا نا تو تم گزرے احرام سے ہو گیا. اب اس غلطی کو لوگوں نے شعار بنایا, جس کو دیکھو تو ہوٹلوں سے, جس کو دیکھو ارے بھائی میقات پر آؤ, نیت کرو. پلین میں یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں. تو اسی طریقے سے عقیقہ کا مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں آپ کریں کیا. یہ 14 اور یہ 21 یہ کیا ہے, اہل علم. آپ کا وقت نکل گیا, آپ کیا کر رہے ہیں, قضا کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ سے سمجھوتا کیا, کریں بھائی 7ویں دن ذبح کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کے رسول نے کہ 7ویں دن کھاؤ. 7ویں دن ذبح کر دیا. آپ کے پاس وہ نہیں ہے کیا, سنڈے نہیں ہے یا جمعہ نہیں ہے, یعنی چھٹی کا دن ہے, تو فریج میں رکھ دو. بہرحال ایک میں نے حل بتا دیا. تو اصل مسئلہ پاکستان بتلانا یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایام مقرر کیے ہیں اس میں بڑے کیا حکمتیں ہیں. ہمارا کام یہ کہ حکمیتوں کو تلاش کریں, اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے خود قرید نہ کرتے رہے. آپ لگے رہیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. اب جیسے کہ ہم نے عقیقہ کا بنایا تو اسی طریقے سے 7 طواف کیوں اور 7 سعی کیوں. تو ہم اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں کو کہ ہم نے اس میں کافی آپ کو مسائل بتائے ہیں طلاق کے تعلق سے. اور ظاہر ہے کہ طلاق و وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ مفتی حضرات کے ساتھ ہی لوگ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے, مگر یہ کہ ہم نے آپ کو کئی چیزیں بتائی ہیں. اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے تو آپ بتا سکتے ہیں نا. ابھی سمجھو ایک بچی 4 سال کی ہے, یا ہے کہ ایک بچی ایسی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد طلاق ہوئی, تو آپ تو جواب دے سکتے ہیں. تو ان مسائل کو تو آپ بتا سکتے ہیں نا. تو اس دعا کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آئندہ انشاءاللہ تحریم شروع ہوگی تو یہ بھی فیملی عائلی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ وضاحت مزید ہوگی. وعلیکم السلام. جی کہیے. ہمارے کورٹس عدالتیں جو ہے وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکی, اور اس کے اوپر اتنے اور اس کی وجہ سے کہ وہ شہادت نہیں, اسی کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے لوگ, اور اس وجہ سے جو ہے نا صحیح طور سے انصاف بھی نہیں ہو سکا. زانی بیچاری عورت جو ہے وہ لا نہیں سکی اور بہت ظلم ہوتا رہا. بہرحال یعنی بہت یہ آج آپ اچھا ہوتا ہے کہ کبھی لا ہی نہیں سکتے, تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ حالات اور واقعات کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے انصاف کرنا چاہیے تھا. یہ تو میرے لیے تو واقعی میں میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اور یہ کہ پھر اس کا آپ نے لنک کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاتون آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا, توجہ نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو اچھالنا نہیں چاہیے. 4 آدمیوں کا مطلب یہ ہے کہ اچھالنا. بہرحال یہ تو بہت اچھی. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طلاق فرض کیجیے ہم نے, وہ بہت سے لوگ تو جذبات میں دے دیتے طلاق, اور وہ جو بہت اجرت میں 3 ایک ساتھ بھی دے دیتے ہیں. چلیے یہ غلطی بھی ہو گئی. 3 غلطی 3 طلاق ایک ساتھ دینے کا تو حق ہے ہمارے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ویلڈ نہیں ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہے, لہٰذا وہ طلاق ہی نہیں ہوئی. ایک ہم یہ بات کہہ سکتے
सकते हैं, कई बात सही है। नंबर 2, अगर फर्ज कीजिए कि अगर वो हो भी गई तलाक, यानी जो जैसा कि इसमें हुक्म है, उसने उस सारे औकात को बराबर उसको फॉलो करके उसने तलाक दी, फिर भी वो चाहता है कि वो जो है उसको अच्छी लगती है, वो थोड़े अरसे के बाद उसको ये होता है कि मैं क्या करूं, यानी उसको निदामत होती है कि नहीं मैंने गलत किया, उसको गलती का एहसास होता है, तो उसको रुजू करने का क्या तरीका है? ये जो हलाला जो हम कहते हैं कि हलाला, तो इसकी क्या हैसियत है उसके अंदर? जी असल में ये जो हलाला का मसला है ना, इसके पहले भी हमने समझाया था, एक छोटी सी क्लिप भी है और वो इसका दर्स में हुआ था। ये असल में लोग समझ नहीं रहे हैं। मसला ये है कि जब किसी ने कहा कि 3 तलाक, ठीक है ना, तो इसने गलत काम किया। तलाक मतलब है कि आप एक तलाक दो तोहर में, फिर दूसरे तोहर में दूसरी दो, और इद्दत गुजर जाए तो वो सिर्फ आपके निकाह से खारिज होगी, लेकिन हलाले की जरूरत नहीं। मगर लोग समझते ही नहीं है ना, वो 3 तलाक दे देते हैं। अच्छा, अब 3 तलाक किसे कहते हैं? फिर से सुनिएगा। 1 तलाक दी, रुजू किया, फिर 1 साल के बाद 1 तलाक दी, चलो इद्दत भी गुजर गई, तो उसने निकाह किया। यानी दोनों को मैं मिक्स करके बता रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। ट्रिपल तलाक है ही नहीं तो क्या मतलब क्या? तो 1 तलाक दिया, रुजू किया, फिर 5 साल के बाद गुस्सा आया तो दूसरी तो तलाक दिए, दूसरी हो जाएगी, इद्दत गुजर गई, तो इसके कहते हैं बाइन हो गई। अब निकाह किया, हलाला नहीं किया। अब इसने 5 साल के बाद दिया तो ये मुगल्लज़ हुई, ये ट्रिपल हुई। आ गया ना समझ में? अब ट्रिपल जब हुई तो वो माँ के घर जाए, अब ये लौट नहीं सकती, खलास सजा। ये क्या लगाया तुमने? तो एक औरत के साथ आपको 3 ही हक हैं, 2 में इलाज है, तीसरी में अब इलाज नहीं। अब अगर इत्तेफाक से उसकी शादी हो जाए कहीं, फिर वो मर जाए, बेवा हो जाए, तो आ सकती है। तो लोग जो है ट्रिपल तलाक देते हैं। इसलिए होता यह है कि अगर बच्चों का मसला है तो हमारे यहाँ जो फिका पर चल रहे हैं ना, तो आलिदिस मसलक में चले जाते हैं, तो वो फतवा देते हैं, उनके नज़दीक होती नहीं। तो मैंने ये कहा था कि शिया के मकतब में क्यों नहीं जाते। मतलब एक मिसाल है, जैसे कि हमारे यहाँ तबलीगी देवबंदी, वो अहले हदीस को, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ, वो अहले हदीस को गुमराह समझते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में अहले हदीस के पास जाते हैं। तो शिया को हम गुमराह समझते हैं तो जाइए ना, शिया की यहाँ भी नहीं होती। शिया के यहाँ तो बहुत आसानी है। गुज़िश्ता हम बताए थे ना फिका जाफरिया, कि अगर आपने तलाक के वक्त 2 गवाह नहीं रखे तो तलाक नहीं हुई, आप तलाक तलाक कहते रहो, तलाक नहीं हुई, उनके यहाँ जाइए, वो भी फतवा देंगे। तो लोग कर रहे हैं इलाज फैमिली को बचाने के लिए। हलाले से तो ये बेहतर है। हलाले में बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, हलाला का ऐसा है, हम जब पढ़ते थे ना मदरसे में, वक्त तो काफ़ी साल हो गए, 50 साल, उस वक्त 1 घंटे का मसला था, 1 घंटे के लिए हवाला क्या हलाला, और अब तो 3 दिन के लिए। तो कितनी तरक्की हो गई हलाले में। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बजाय 1 घंटे के अब 3 दिन हवाले करो हमारे हलाले के लिए। तो बेहतर ये है कि किसी मदरसे में चले जाएं, या कि जैसे हमने कहा कि शिया के ऑफिस में चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, और कुछ? चलिए जी जी कहिए। खालिद साहब, जो 1 साथ 3 तलाक का जो दलील बताते हैं, हाँ कि हजरत उमर के जमाने में जो है ना लोग इसको मिसयूज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 तलाक देंगे तो 1 मरतबा हो जाएगी, ये दलील ये पकड़ते हैं। तो वो इज्तिहाद था या वो उस वक्त के लिए था? क्या 3 तलाक देते थे तो क्या? हजरत उमर के जमाने में नाफिज की थी ना, हाँ। वो कह रहे हैं कि इज्तिहाद था। नहीं, क्या नाफिज की थी? फिर से 3 तलाक। हाँ, ये जी सवाल समझ गए ना, कि वो 3 तलाक नाफिज, वो यही दलील देते हैं, हमारे फिका वाले ये दलील देते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाफिज की थी। आपको मालूम होना चाहिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने एक बादशाह थे, एक हाकिम थे, तो हाकिम कुछ भी सजा दे सकता है। तो ये उन्होंने एक सजा दी थी। जैसे देखिए, आपके गांव में किसी ने ये हरकत की, जैसे मैंने कहा जिना वगैरह, तो आपकी पंचायत ने कहा कि तुम 3 साल बाहर रहो, तो ये उनका जो असर है, जो पावर था, तो उसकी उन्होंने सजा दी थी। तो आपने उसको दीन में शामिल कर दिया, तो उनको जवाब दें, भाई दीन में क्यों शामिल किया? ये सजा दे, परेशान कि तुम लोग। अच्छा, पहले तो डंडे मारते थे, वो ये नहीं बताते थे कि पहले कोड़े लगाते थे। जिसने 3 तलाक दी तो उसको क्या मारते थे? कोड़े मारते थे।
پھر بھی لوگ نہیں سدھر رہے ہیں تو پھر جاؤ، یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال اس کو دین میں شامل نہ کریں. لیکن اب تو خیر ہمارے یہاں 3 طلاقیں بند ہو گئے، اب تو کوڑا ملا نا، حکومت کا کوڑا ملا، اب تو نہیں سنتے، اب کوئی نہیں دیتا ہے. چلیے خیر. طاہر صاحب ایک بات اگر آپ نے شیعوں کا ذکر کیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ مطلع کی ہمارے مسلک میں کیا وہ ہے، ہاں جی کیا حکم ہے ہمارے مسلک؟ جی، اصل میں ہمارا یہاں متع کا مسئلہ ہے کہ وہ ہم اس کو فتح مکہ پر ختم کر دیتے ہیں، چونکہ فتح مکہ میں اجازت دی گئی تھی اور وہاں پر ہم ہماری جمہور جو ہے اسے ختم کرتے ہیں. باقی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں. تو ایسی کئی چیزیں ہیں نا شیعہ حضرات. تو وہ فقہ جعفریہ تو آپ کے یہاں اردو میں ملتی ہے کیا؟ اگر چاہیں تو مطالعہ کریں اس کا. تو ان کے یہاں ہمیشہ کے لیے جس طریقے سے سفر کی نماز ہم سفر میں قصر کرتے ہیں نا، مگر شیعہ حضرات اسے سفر کے ساتھ مختص نہیں کرتے. وہ ہمیشہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ظہر اثر کے ایک ساتھ، مغرب عشاء کے ایک ساتھ. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. چلیے السلام علیکم. تو بہرحال چلیے